بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ٹائپس پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے سمٹمز پڑھے ہیں اور پھر اس کے کازز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں پھر ایکسپلین کر دیتی ہوں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایک پرسن جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ایونٹ ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہوئے ہوتے ہیں جو بہت اپسیٹنگ ہوتی ہیں، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا سیکشول ابیوز ہوتا ہے، یا کچھ بھی لے لیں آپ، کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو اس کے لیے بہت پینفل ثابت ہوتے ہیں، تو وہ ایک ٹراما اس کی لائف کا حصہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے سمٹمز دیکھے جائیں تو اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں، یعنی اوائڈنس ہوتی ہے اور انٹینسو بیہیویئر ہوتا ہے، چینج رسپانسز ہوتے ہیں، ایموشنلز رسپانسز ہوتے ہیں، موڈز چینج ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اگر اس کے کازز دیکھے جائیں تو اس میں ایسی کیا کازز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کازز دیکھے جائیں تو اس کو ایکسیڈنٹ، کسی پرسن، کسی لور کا، یعنی بہت قریبی کا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب یہ ہوتا ہے، یا نائٹ میئرز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی لائف انوائرمنٹل فیکٹر ڈسٹرب ہوتا ہے، سلیپنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لاحق ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ٹائپس۔ پوسٹ ٹرامیٹک انہوں نے کہا ہے کس وجہ سے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ٹائپس ہیں، کہ اس ٹائپس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 5 ٹائپس ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی 5 ٹائپس ہیں، جس میں ہے نارمل اسٹریس رسپانسز، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر، اینڈ کمپلیکیٹڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کمپلیکس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اور کموربڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ نارمل اسٹریس رسپانسز، ٹھیک ہے۔ نارمل اسٹریس رسپانسز از واٹ occur before the post traumatic stress disorder being, however does not always lead up to the follow-up disorder. Events like accident, injuries, illness, surgery, and the other sources of the unreasonable amount of the tension and the stress can all lead to the responses. Typically, normal stress response can be effectively managed with the support of loved ones, peers, and individuals. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تھیراپیز ہوتی ہیں اس میں گروپ تھیراپی سیشن ہوتے ہیں۔ انڈیویجول سفرنگ ود نارمل اسٹریس رسپانسز شوڈ بی ریکور ود ان فیو ویکس، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نارمل اسٹریس رسپانسز جو ہوتا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے، کے ہونے سے پہلے یہ نارمل اسٹریس رسپانسز ہوتا ہیں۔ انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایونٹ، اس کا بھی تعلق کسی نہ کسی ایونٹ سے ہوتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا انجریز ہوتی ہے، کوئی النس، سرجری، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان میں بہت زیادہ یا کوئی ٹینشن یا اسٹریس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری، یعنی نارمل اسٹریس رسپانسز کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ریکوری کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسے کسی کی اٹیچ ملے، یا سپورٹس ملے، یا اس کو کسی قریبی کی، یا اس کو جس سے پیار کرتا ہے اس سے، اس کی یا پیئرز اس کو اٹیچ ہو، اس کا اگر رسپانس اچھا ملے نا تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ تھیراپی بتائی۔ انہوں نے کہا یہ تو انڈیویجولس تھیراپی ہوتی ہے، یہ گروپ تھیراپی سیشن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پیشنٹ کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ویسے بھی یہ اتنا ٹائم، اس کو ریکور کرنے میں ٹائم نہیں لگتا، بہت جلد، بہت کچھ ویکس میں ہی ریکور کر لیتا ہے ایک پیشنٹ۔ پھر ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کیا تھا؟ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر will not the same as post traumatic and occur in the people who have been the exposure but is or what feel like a life threatening event, natural disaster, lose of loved ones, or lose of job, risk of the death, or all of the stressor can be trigger acute the stress disorder. If left the untreating, the acute stress disorder may acutely develop into the post-traumatic acute stress disorder can be treated through the individuals and group therapy, medication, and intensive treatment designed by the psychiatrist. ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا acute stress disorder ہے، بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے، لیکن انہوں نے کہا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کوئی لائف تھریٹننگ ایونٹس ہوتا ہے، یعنی اس نے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر دیکھے جاتے ہیں، یا کوئی جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا جاب لوز ہو جاتی ہے، یا کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ سارے ٹریگر جو ہوتے ہیں اس کے دماغ میں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی سیکنڈ ٹائپ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے اس سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ سیشن کیے جائیں، یا اور اس پیشنٹس کے لیے انہوں نے کہا میڈیکیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے، میڈیکیشن بھی ساتھ چلتی ہیں،
اور گروپ تھیراپی انڈیویجولس تھیراپی بھی ساتھ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا انکمپلیکیٹڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، انکمپلیکیٹڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر لنکنگ ٹو ون میجر ٹرامیٹک ایونٹ ورسز دی ملٹیپل ایونٹس اینڈ از uncomplicated post-traumatic avoidance including avoidance of traumatic reminder, nightmare, flashback to the events, irritability, mood change and change in the relationship. Uncomplicated post-traumatic can be treated through the therapy, medication or the combination of both. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انکمپلیکیٹڈ ہے وہ اس جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ون میجر ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا تو کوئی یا اس کے سمٹمز اگر ان کا دیکھے جائیں، یا کوئی اسے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، نائٹ میئر آ جاتے ہیں، یا کوئی فلیش بیک ایونٹس دیکھتے ہیں تو جس میں فلیش بیک میں کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ انکمپلیکیٹڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ٹائپ شامل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی جو ٹائپس ہوتی ہے اس میں فلیش بیک ہوتے ہیں، نائٹ میئر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک انسان نا اتنا موڈ اس کا، وہ اس چیزیں نا تکلیف دے رہی ہوتی ہے کہ اس کا موڈ چینج ہو رہا ہے، اس کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک پیشنٹ کو بہتر ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ میڈیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے، اور جو میڈیکیشن اور تھرو تھیراپیز کے ذریعے ایک پیشنٹس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پھر کمپلیکس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، جس میں انہوں نے کہا کمپلیکس از اپوزٹ آف دی انکمپلیکیٹڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر از کازز بائی دی ملٹیپل ٹرامیٹک ایونٹ ناٹ جسٹ ون۔ پھر انہوں نے کہا ہے complex post-traumatic stress is common in abuses of domestic violence, repeated exposure of war or of the community violence or sudden loss. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے they exhibit behavior issues such as the impulsivity, aggressive substance abuses or sexual impulsivity. They can also exhibit extreme emotion issues such as extensive range and depression or panic. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کمپلیکس جو ہے پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے انکمپلیکیٹڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اگر کوز دیکھی جائیں تو اس میں ملٹیپل ٹرامیٹک ایونٹس پائے جاتے ہیں، نہ کہ ایک دیکھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب کمپلیکس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بہت زیادہ عام ہے ابیوزز میں یا ڈومیسٹک وائلنس میں، یا اگر ان کے کیس دیکھے جائیں تو انہوں نے کہا بہت زیادہ وائلنس اور کسی نہ کسی بات کو چھوڑ دینا یا اسے چھوڑ دینا کسی وجہ سے ایک پرسن کو، تو تب یہ وائلنس یا ایونٹس جو ہیں انسان کے اندر رہ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کا بیہیویئر اتنا چینج ہوتا ہے جس میں انہوں نے کہا غصہ اسے ہو جاتا ہے، وہ ڈرگز یوز کرنے لگتا ہے، سبسٹانس ابیوز یوز کرنے لگتا ہے، یا اس کے اندر سیکچول ڈیزائر ابھرنے لگتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے اس کے ایموشنز اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ اس کے رینج اتنی ہائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور پینک کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے لاسٹ اس کی ٹائپ ہے کموربڈ post traumatic stress disorder is a blanking term of the co-occurring disorder is applied when a person has more than one mental health condition often the coupled with the substance abuse issue. Comorbid extremely common as many people suffer from the more than one condition at a time. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کموربڈ جو ہے انہوں نے کہا اگر اسے دیکھا جائے تو اس میں ایک پرسن کے ساتھ کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے تو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، سرجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس چیز سے، یعنی وہ چیز دوبارہ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اسے کرنے سے ڈر لگتا ہے، یعنی سرجری ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوبارہ میرے ساتھ ایسا کوئی ٹرامیٹک ایونٹ پھر سے نہ ہو جائے، تو وہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کا بیہیویئر اتنا چینج ہو جاتا ہے، وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، الکوہول یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پینک پین کرنے لگتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے لیے بھی میڈیکیشن اور تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل کر دیتے ہیں۔ اس کی ٹائپس آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں کہ کل کوئی اور ٹاپک پڑھیں گے۔ آج کے لیے جزاک اللہ۔